کنہیں کی رنگت گلاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا، جہاں میں دنیا میں جوہر میرا اگر آشکار ہوا، جہاں میں جوہر میرا اگر آشکار ہوا ہے، قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں، اس سے ہوا ہے قلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں، سبب جو ہے وہ تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہاں سمجھ میں بات آئی نہیں آئی ہوگی، ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، ایک بار اور درود شریف پڑھیں تو آ جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک ایسی آیت پڑھی ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایسی آیت پڑھی ہے جس سے شادی پر بھی کچھ باتیں ہو جائیں، اور جشن غریب نواز کے نام سے یہ چھٹی شب بھی ہے، تو سلطان خواجہ کا ہی احسان ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں جا کر چکرے کاٹ رہے ہوتے۔ یہ تو خواجہ خواجگان کا احسان ہے کہ میں نکاح کا شعور آیا ہے، یہ تو سلطان الہند کی تبلیغ کا اثر ہے کہ ہندوستان کی گلی گلی میں اور ہندوستان کے شہر شہر میں صدائے اللہ اکبر کی صدائے دل نواز آ رہی ہے۔ یہ تو امام عرش مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کی وراثتوں کے امین سلطان الاولیاء زبدۃ الاتقیاء امام الاولیاء سند الاصفیاء سرکارہ پیران پیر حضرت سرکار سلطان معین بے کساں قبلہ عاشقان حضرت سیدنا سلطان معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک تبلیغ کا اثر ہے، چھٹی شب مبارک ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ سلطان خواجہ کی برکتیں ہیں، اس مبارک محفل کو شادی کے موقع پر سجانے کا جو ہے وہ شرف پایا ہے، بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ حضرات، قدرت نے جن سے یہ نیک کام لیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دور طوفان چل رہا ہے، طوفانوں کا دور ہے، اور اس طوفان کے دور میں طرح طرح کا طوفان جو ہے، کہیں گمراہی کا طوفان، کہیں عذاب کا طوفان، کہیں کفر کا طوفان، کہیں شرک کا طوفان، کہیں رافضیت کا طوفان، کہیں نیچریت کا طوفان، کہیں قادیانیت کا طوفان، کہیں خارجیت کا طوفان، ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ جناب یہ اصول ہے، جب طوفان آیا کرتا ہے جتنے پتے زمین پر ہوتے ہیں سارے اڑ جایا کرتے ہیں، جب طوفان آیا کرتا ہے جتنے پتوں کے وسیلے کمزور ہوتے ہیں سب اڑ جایا کرتے ہیں، اور ہوا اور طوفان جب پتوں کو اڑاتا ہے تو کوئی پتا نالی میں پڑا ہوتا ہے، کوئی پتا جناب کہیں اور پڑا ہوتا ہے، کوئی پتا کچرے میں پڑا ہوتا ہے، کوئی پتا کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کیوں صاحب یہ پتے ادھر ادھر کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ جواب آئے گا طوفان آیا تھا، اور اس طوفان نے ان کو اپنی جگہ رہنے نہ دیا۔ یہ بے یار و مددگار لوگ تھے، یہ بغیر وسیلے والے لوگ تھے، یہ بغیر جو ہے دامن پکڑے ہوئے لوگ تھے، یہ بروں کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے، یہ اچھوں کے دامن کو پکڑے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا طوفان آیا پتوں کو اڑا لے گیا، لیکن ایک پتا انہی پتوں کے ساتھ تھا جو نہیں اڑ رہا، جس کو ہوا نہیں اڑا پا رہی، جس کو کوئی ہلا نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ جب دیکھا گیا غور سے تو وہ ایک مضبوط سے پتھر سے پھنسا ہوا تھا، وہ پتا مضبوط سے پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا،
اس پتے کی وجہ سے پتا نہیں سمجھ میں آ رہا تو نوٹ سمجھ لو. ابھی دیکھی تھی آپ نے, ابھی چھپا کے رکھ دی گئی, ابھی دیکھی تھی. ہوا چلے اڑ جائے گی. کوئی ابرار صاحب کے پاس چلی جائے گی, کوئی فیضل صاحب کے پاس چلی جائے گی تو قریب ہو جائے گی, رہے گی تو باپو کی, لیکن اڑ کے ادھر ادھر چلی جائے گی. کبھی ادھر دولہے راجا کے پاس, کبھی میرے پاس. لیکن کوئی ایک نوٹ ایسی بھی ہوگی جو مائک کے اسٹینڈ کے نیچے یا کرسی کے اسٹینڈ کے نیچے دبی ہوئی ہوگی. کتنی تیز ہوا چلے, کتنی تند اور سرکش ہوا چلے, کتنی خنکی والی ہوا چلے, لیکن وہ اس نوٹ کو اڑا نہیں پائے. ارے بھائی سارے نوٹ اڑ گئے, سارے پتے اڑ گئے, وہ کیوں نہیں اڑ رہی؟ جواب آئے گا اس لیے کہ اس نے کسی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. جواب آئے گا اس لیے کیونکہ وہ کسی سے اپنے دامن محبت کو اس نے کسی سے استوار کر رکھا ہے, جوڑ رکھا ہے. کوئی مائک کے اسٹینڈ کے نیچے نوٹ آ جائے وہ اڑتی نہیں ہے, پتھر کے نیچے کوئی پتا آ جائے وہ اڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سینے پر کسی اور کے نام کی مہر لگا رکھی ہے. قرآن نے اسی لیے کہا تھا ایمان والو ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تاکہ جب طوفان گمراہیت چلے تو تمہارے وجود کے پتے کو کوئی ہلا نہ سکے, کیونکہ تم نے خواجہ خواجگان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا. اور بروز قیامت بھی اگر ہوائیں چلے اور جناب حساب و کتاب کی کنڈیشن ہو تو کوئی تمہارا دل اگر اڑنا بھی چاہے تو اڑ نہ سکے, کیونکہ پیغمبر امن کے قدموں سے وفا تمہاری گھٹی میں تھی. اہل سنت کے امام نے کہا دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. ارے پلہ ہلکا صحیح لیکن بھاری ہے بھروسہ تیرا. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. جو خواجہ خواجگان کے دامن کرم سے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں انہیں نہ عقیدوں کی گمراہی کا طوفان ہلا پاتا ہے, نہ چرسیوں اور سٹیری دوستوں کی بدتمیزی کا طوفان انہیں ہلا پاتا. خالہ کہتی ہے, بوا کہتی ہے, مامی کہتی ہے, اور وہ فلانا اور فلاں اور فلاں. جلسے تو انتقال کے ٹائم ہوتے بیٹا, شادیوں میں کہاں ہوتے ہیں. شادی کی محفل میں تو میلاد کرائے گا تو بے چلے اس میں کیا کرائے گا. یہ حال ہے معاشرے کا. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں صحیح. آپ ڈرتے ہو اس لیے ہاں دھیرے سے بول رہے ہو, مجھے نہیں ڈر لگتا, آپ کو لگتا ہو. کرتے نا لوگ ہی. اگر میں ان کو مائک دے کے بھی پوچھوں گا نا, حالانکہ اس بیچارے کی ملاقات ہی میری اسٹیج پر ہوئی ہے, لیکن اگر مائک دے کے ان کا درد پوچھوں تو کئی ایسے جن کی ہو چکی ہے وہ اپنا درد بیان کریں گے کہ ہاں واقعی میری شادی کے موقع پر جو ہماری فلاں رشتہ دار نے ایسے ہی کہا تھا. ہاں ہمارے یہاں جودھپور میں جانے دیں کیا بات کرو, لیکن کنڈیشن ایسی ہے, آپ کی تو ہونی باقی ہے نا ابھی, کنڈیشن ایسی ہے, اللہ جلدی کرا دے, آمین کہہ دیں. آمین. فیضل بھائی کی بھی باقی ہے. آمین. سارے غزل کے شعر یاد کرنے پڑیں گے ان کو, کلمہ بھی یاد کریں, جلدی سے دونوں کو کر لینی چاہیے. دونوں کو نہیں, جتنے کوارے ہیں سب کو کرنے ہی چاہیے جلدی جلدی. یہ میرا فیصلہ نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے. یہ حدیث پڑھی نا میں نے, حضور فرماتے ہیں جس نے شادی کی فقد استکمل نصف الایمان, اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا. غیر شادی شدہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے, شادی شدہ 2 پڑھتا ہے تو 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھ لو آپ کتنے والا چاہیے. آپ یہ جامع صغیر کی حدیث ہے, حوالہ پڑھتے جا رہا ہوں, یہ جامع صغیر کی حدیث ہے, آپ اٹھا کے پڑھیے کتاب, بات دور نہیں چلی جائے. تو عرض کیا کر رہا تھا, یہ بھی ایک طوفان ہوتا ہے. دوست کہتے ہیں یہ مت کر, یہ کر. دوست کہتے ہیں ارے کیا جلسے کی بات کرتا ہے یار, وہ تو تیجے میں ہوتا ہے. ابھی تو اپنے دھوم سے کریں گے شادی, اور دھوم کیا چیز ہے ان کی نگاہ میں, ڈانس.
वो धूम है पटाखे